بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث بھائی نے سینڈ کی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ شفا 3 چیزوں میں، پچھنے لگوانے میں، لفظ ہوتا ہے پچھنے، ٹھیک ہے، بس پرانی اردو چلتی آ رہی ہے۔ اس کا جدید لفظ جو ہے وہ ہے حجامہ، جو ہم نے کشید کیا ہے عربک سے، مستعار لیا ہے اردو کے لیے، تو لفظ حجامہ استعمال ہوتا ہے، حجامہ سینٹر، ٹھیک ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں کپنگ۔ تو یہ حجامہ جو لگواتا ہے اس کو اردو میں سینگی بھی کہا جاتا ہے، سینگی لگوانا، یہ تینوں چاروں اسی کے نام ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ کون سا ہے؟ سینگی لگوانے میں شفا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ چلتا ہے آج کل بھی، یہ طریقہ چلتا ہے، یہ مجھے لگتا ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ دوسرا شاید جو ہے یہ بھی آپ کو چلو پہلے الحمدللہ پتہ ہے، آپ نے تیسرا پوچھا، اور آگ سے داغ کر علاج کرنا، نہیں، یہ آگ سے داغنا اور تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب آگ سے داغا جاتا تھا نا، تو وہ مطلب اس کا پورا طریقہ ہی وہی رائج تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو موجودہ لیزر کا سسٹم ہے یا اس طرح کے کوئی اور جو مطلب سیٹ اپس بنائے ہوئے ہیں، تو یہ آگ میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، یہ آگ میں نہیں آتے، تو یہ تو ظاہر ہے ہیٹ اپ کی وجہ سے ہوتا ہے نا، وہ گرمائش اکٹھی کر کے تو اس گرمائش کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ مخصوص قسم کے جو شیشے ہیں ان کے استعمال سے وہ لیزر کا کام لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم آگ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے چونکہ آگ اس سے مختلف چیز ہے۔ آگ سے منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آگ سے منع کرنے کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو عقیدے اور نظریاتی طور پہ اصلاح کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ لوگ آگ کے پجاری تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آگ کے پجاری موجود تھے، آج بھی لوگ آگ کے پجاری موجود ہیں، پرستش کرنے والے آگ کے وہ موجود ہیں۔ تو جب لوگ آگ سے جو ہے وہ علاج کرواتے تو لوگوں کا یہ مزاج بن جانا تھا کہ آگ میں شفا ہے، تو گویا کہ آگ کو وہ بطور معبود پوجنے نہ لگ جاتے، اس وجہ سے منع کیا۔ دوسری وجہ آگ سے منع کرنے کی یہ تھی بنیادی طور پہ کہ آگ سے انسانی جسم کو تکلیف بہت زیادہ جو ہے وہ پہنچتی تھی آگ کے علاج سے، تو لہٰذا اس وجہ سے داغنے سے منع کر دیا، چونکہ وہ کوئلوں کا استعمال ہوتا تھا، آگ جلائی جاتی تھی، مخصوص قسم کی لکڑی تھی، اس کو کوئلہ بنایا جاتا تھا، پھر اس گرم کوئلے کو جو ہے وہ اسی طرح زخم کے اوپر باندھ دیا جاتا تھا، اس کی ہیٹ کے ذریعے سے ہڈی جوڑی جاتی تھی، یا ماس کا اگر پھٹنا ہوتا تھا اس کو جوڑا جاتا تھا، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکلیف اور دشواری کی وجہ سے منع کیا تھا۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی باتوں میں سے ایک بات تھی کہ انسان اتنی زحمت، اتنی تکلیف اپنے لیے دے کہ پچھلی تکلیف بندہ بھول جائے اور اگلی تکلیف جو ہے وہ بندہ اپنے سر پہ لے لے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو ریپیٹ کروا سکتے ہیں۔